بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں دین اسلام۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ لاہور کے ممتاز نامی ایک سنگ دل بیٹے نے اپنی ضعیف العمر ماں پر کلہاڑی سے وار کر کے اسے زخمی کر دیا۔ زخمی ماں کی آہ و بکا سن کر ان کے پڑوسی انہیں بچانے کے لیے جائے وقوع پر پہنچے اور پولیس کو اطلاع دی، جس نے موقع پر پہنچ کر ممتاز کو حراست میں لے لیا۔ پولیس حکام کے مطابق زخمی ہونے کے باوجود ماں نے علاج کروانے کے لیے ہسپتال جانے سے انکار کر دیا اور چہرے، بازو اور سینے پر موجود زخموں اور کپڑوں پر لگے خون کے دھبوں کے ساتھ سکینہ بی بی اپنے 35 سالہ بیٹے کو چھڑوانے پولیس اسٹیشن جا پہنچی اور بیٹے کو رہا کرنے پر اصرار کرتی رہی اور بار بار یہ کہتی رہی کہ میرے بیٹے کو کچھ نہ کہنا، میرے بیٹے کو کچھ نہ کہنا۔ اس منظر نے کئی دیکھنے والوں کو آبدیدہ کر دیا۔ پولیس اہلکار کے مطابق ماں نے پولیس اسٹیشن پہنچ کر اپنے بیٹے کو رہا کرنے پر اصرار کیا اور ضد کی کہ وہ اپنے بیٹے کے بغیر وہاں سے واپس نہیں جائے گی، جس کے باعث حکام کے پاس ممتاز کی سرزنش کرنے کے بعد اسے رہا کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا تھا۔ ماں جب اپنے بیٹے کو لے کر پولیس اسٹیشن سے نکلی تو اسے زخموں کی تکلیف سے زیادہ بیٹے کی رہائی کی خوشی کا احساس تھا۔ جب سے یہ واقعہ سنا ہے تب سے دل اضطراب کی حالت میں ہے۔ کیا اولاد اتنی شفاق بھی ہو سکتی ہے؟ ایک بیٹا اپنی ماں کو کس طرح کلہاڑی سے مار سکتا ہے؟ کیا اس کی عقل اتنی بھی کام نہیں کرتی کہ یہ میری ماں ہے؟ لیکن اس کے باوجود ماں کی ممتا دیکھیے کہ ماں کا چہرہ زخمی، بازو زخمی، سینہ زخمی، کپڑے خون آلود، مگر وہی بیٹا جس نے اپنی ماں کو کلہاڑی سے مارا، وہی ماں اسے چھڑوانے پولیس اسٹیشن پہنچ گئی اور رہائی دلوا کر ہی دم لیا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ماں کیا ہے؟ ماں جنت کو پانے کا ایک آسان راستہ ہے۔ ماں جس کا احساس انسان کی آخری سانس تک چلتا رہتا ہے۔ ماں ایک پھول ہے کہ جس کی مہک کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ماں ایک سمندر ہے جس کا پانی اپنی سطح سے بڑھ تو سکتا ہے مگر کبھی کم نہیں ہو سکتا۔ ماں ایک ایسی دولت ہے جس کے پاس ہو وہ واقعی امیر ہے۔ ماں ایک ایسی دوست ہے جو کبھی بے وفائی نہیں کرتی۔ ماں ایک ایسا وعدہ جو کبھی ٹوٹتا نہیں۔ ماں ایک ایسا خواب ہے جو ایک تعبیر بن کر ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ ماں ایک ایسی محبت ہے جو کبھی کم نہیں ہوتی بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اور بڑھتی ہے۔ ماں، یہ لفظ کس قدر مقدس اور شہد سے میٹھا ہے جسے بولتے ہی منہ میٹھا میٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ لفظ بہت سے معنی، مطلب اور احساس اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ ممتا، پیار، محبت، خلوص، لگن، سچائی، پاکیزگی، سکون، خدمت، محنت، عظمت، دعا، سایہ، دوست، ہمدرد، رہنما، استاد، بے غرض، معصومیت، دیانتدار، بردباری، برداشت، جذبہ، جنت، یہ سب تو صرف ماں کی خوبیوں کی ایک جھلک ہے، ورنہ اس عظیم ہستی کی خوبیاں تو اس قدر ہیں کہ لفظ ختم ہو جائیں مگر ماں کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ ماں ایک ایسا موضوع ہے کہ قلم بھی جس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس موضوع پر کافی کتب تو لکھی جا سکتی ہیں مگر ماں کے احسانات، احساسات اور چاہتوں کا بدلہ تب بھی نہیں چکایا جا سکتا۔ ماں محض ایک لفظ نہیں بلکہ محبتوں کا مجموعہ ہے، ایک ہستی جس کا ایک ایک لفظ مٹھاس لیے ہو، جس کی بات ہی بے مثال ہو، جس کی دعا ہر چیز سے قیمتی ہو، جو سراپا محبت و افتخار ہو، جو قدرت کا شاہکار ہو، جس کے آنسو موتی ہوں، جس کی نگاہ میں امید کی دیے جلتے ہوں، جو تپتی دھوپ میں چھاؤں کی بیش قیمت احساس ہو، جس کا دل ہر غرض سے پاک ہو، وہ ہے ماں۔ اپنی اولاد کی تکلیف کو اپنے اندر سمونے والا کتنا حسین احساس ہے، ہر دھوپ میں ایک ٹھنڈی چھاؤں جیسا احساس، تازہ پھولوں کی شگفتگی، نرم کلیوں کی تازگی،
14ویں کے چاند کی چاندنی دنیا بھر کے حسین رشتوں کی محبت کو جمع کر کے بھی اگر ایک اکیلی ماں سے اس کا مقابلہ کیا جائے تو ماں کا رتبہ سب سے بلند ہوگا۔ اور کیوں نہ ہو، ماں نام ہی ایسے حسین رشتے کا ہے، اس کے آگے دنیا کی ہر شے ہیچ ہے۔ تمام تر پریشانیوں مصیبتوں کا بوجھ اٹھانے کے باوجود وہ اپنے بچوں کے لیے ایک کامل احساس ہے، ایک بے انتہا پرسکون اور آرام دہ شجر کی مانند جس میں پناہ گزین ہو کر اولاد خود کو دنیا میں سب سے زیادہ محفوظ تصور کرتی ہے۔ ماں ہمیں بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک شفقت سے پالتی ہے۔ ماں ہی ہمیں زندگی گزارنے کی تربیت دیتی ہے، صحیح و غلط کی پہچان کرواتی ہے، زندگی کے تمام نشیب و فراز سے آگاہ کرتی ہے، ہماری زندگی صرف بناتی ہی نہیں بلکہ بہت احسن طریقے سے سنوارتی بھی ہے۔ یعنی کہ ماں ایک بہترین معلمہ ہے۔ اسلام نے بھی ماں کی محبت و وقار و احترام کا اعتراف کیا ہے، اس کی اطاعت اور خدمت کو جنت کے حصول کا ذریعہ قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ماں کی تخلیق کی تو اس سے رحمت کی چادر، پاکیزہ شبنم، دعاؤں کے خزانوں، زمین و آسمان کی وسعتوں، جذبوں، چاہتوں، چاند کی رحمت، خلوص، راحت، برکت، عظمت، حوصلوں اور ہمت کے تمام رنگوں سے مزین کیا، یہاں تک کہ اس کے قدموں میں جنت ڈالی۔ محسن انسانیت نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ماں کی حیثیت سے ایک زندہ اور مثالی کردار ہیں۔ ہمیں بالخصوص نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں کی قدر کریں، ان سے عزت کے ساتھ پیش آئیں، ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کریں، ان کی دل جوئی کریں، غرض بڑھاپے میں ان کا اسی طرح خیال رکھیں جیسے بچپن میں انہوں نے آپ کا رکھا تھا۔ ان کی خدمت ہمارا فرض بھی ہے اور قرض بھی۔ اگر یہ نعمت کھو جائے تو خواہ دنیا کی ساری دولت ہی کیوں نہ خرچ کر ڈالو، یہ دوبارہ کسی کو بھی نصیب نہیں ہوتی۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کے بغیر دنیا میں ہر چیز بے رونق ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کے والدین حیات ہیں ان کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا۔ ماں تیرے بعد بتا کون لبوں سے اپنے وقت رخصت میرے ماتھے پہ دعا لکھے گا۔ جزاک اللہ خیرا۔